سب سے پہلی بات معذرت کے ساتھ ہم آج جو یہ بات کر رہے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہے یا سڑکیں کھلی ہوئی ہیں یا اس طرح کی یا اس قیت کی بات ہے، ماشاء اللہ سے ہم میں تقریباً تمام لوگ ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہ تھوڑا سا اگر میں ان کو پیچھے لے جاؤں کہ جب ہم اسکول میں تھے تو ہم نے اپنی جغرافیہ کے اندر کتابوں میں پڑھا، پہلا 5 سالہ منصوبہ، دوسرا 5 سالہ منصوبہ، تیسرا 5 سالہ منصوبہ، وہ کوئی میرے خیال سے یہ 7 یا 8 ہم نے منصوبے پڑھے تھے۔ اگر یہ 5 سال کے 7 یا 8 منصوبے تھے تو اس حساب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 35 یا 40 سال تک اس ملک کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ چلایا، اور جب تک یہ منصوبہ بندی کے ساتھ یہ ملک چلتا رہا، الحمدللہ ہماری پاکستان کی حیثیت یہ تھی کہ ہم نے اس زمانے میں جرمنی سمیت دنیا کے کئی ممالک کو قرض کیے، اور آج یہ صورتحال ہے کہ ہم جو ہیں IMF کے سامنے گھٹنوں کے بل بٹھا دی ہماری ریاست کو۔ اب دوسری بات جو میں یہاں جو سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہے وہ یہ کہ اگر ریاست پاکستان کی معیشت کی گاڑی کو چلانے کے لیے یقیناً اس کو پہیوں کی ضرورت ہے، اور اس کا پہیہ جو ہے وہ کراچی ہے، جو بندرگاہی شہر یا پورٹ سٹی بھی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب یہاں انڈسٹریوں کی بھرمار ہوا کرتی تھی، اور یہ کراچی شہر بیک وقت کوسموپولیٹن شہر اور میٹروپولیٹن شہر تھا، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج یہ کاغذ کی حد تک تو میٹروپولیٹن شہر بھی ہے، لیکن عملی طور پر یہ کہیں نظر نہیں آتا۔ اس شہر کو اب اگر ایک اور بات یہاں میں تھوڑا سا اشارتاً صرف کہنا چاہوں گا، تھوڑی بات میری لمبی ہوگی، میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، لیکن ایک اشارتاً بات یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اب تک دنیا کی پہلی اسلامی جوہری قوت کی حامل ریاست ہے، جو بہت سے عالمی سطح پر عالمی تھنک ٹینک کو جو ہے وہ ان کی نظروں میں چبھ رہی ہے، اور وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ اس ریاست کو آگے نہ آنے دیا جائے، اور وہ ہمیشہ سے جب بھی حملہ آور ہوئے وہ اس کراچی شہر پہ ہوئے۔ کبھی ہمیں زبان کی بنیاد پہ لڑایا، کبھی قوم پرستی کی بنیاد پہ لڑایا، کبھی فرقوں کی بنیاد پہ لڑایا، بالفاظ دیگر ہماری اپنی حیثیت جو ایک پاکستانی کی تھی وہ ختم ہو چکی، اب کہیں نظر نہیں آتی۔ اب کوسموپولیٹن کا جیسے میں نے ذکر کیا ابھی، کوسموپولیٹن کے معنی ہیں ایک ایسا شہر جو بندرگاہ رکھتا ہو، جہاں تجارت وافر مقدار میں ہو، اور جہاں ریاست کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک سے لوگ کاروبار کے لیے آتے، لیکن میٹروپولیٹن نہیں بن سکا، نہ اس کو میٹروپولیٹن کے اختیارات دیے گئے۔ میں آؤں گا ابھی اپنے اسی نقطے پہ جس پہ آپ لوگوں نے بات کی، لیکن یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ اس کراچی شہر سے ہر سیاسی اینٹیٹی نے فائدہ اٹھایا، جو بھی گورنمنٹ بنی، چاہے وفاق میں بنی چاہے صوبے میں بنی، انہوں نے اس سے مفادات اٹھائے۔
آج کورٹ پہ جتنا کاروبار ہو رہا ہے، وفاق اس کو براہ راست اس کی آمدنی اپنے پاس رکھتی ہے اور جو اس شہر کا حق ہے وہ نہیں دیتی۔ کم و بیش صوبائی حکومت کی بھی یہی صورتحال ہے۔ جب معاملات ایسے ہوں کہ ایک ایسا شہر جو ملک کی کل قومی آمدنی کا 70% آپ کو کما کر دے رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں، اس سے صرف ہر کوئی جو ہے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو پھر اس صورت میں تو ہمیں دو رائے نظر آتی ہے کہ ایک تو عالمی جو تھنک ٹینک ہے وہ اس ریاست کی تباہی کے تو در پہ ہے، وہ ہر کوئی جانتا ہے، لیکن ہمارے اپنے لوگوں نے بھی اس کی تباہی میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، شرمئی قسمت، کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان غیر ملکی ایجنٹوں کے ہاتھ مضبوط کیے اور اپنے اس کاروباری شہر کو تباہ و برباد کر دیا، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنے میں لگ گئے اور ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر لاٹھی ڈنڈے بھی اٹھا رہے ہیں، گولیاں بھی چلا رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری تباہی کے ذمہ دار جو ہیں ہمارے یہ سیاسی رہنما ہیں۔ اگر ہم پچھلے 30 سالوں کے اندر ہم جائزہ اگر لے لیں تو اس تجارتی حق کو تباہ کرنے میں ہر جماعت نے بلا تفریق، معذرت کے ساتھ میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن ہر جماعت نے جس سے جتنا ہو سکا اپنا پورا حصہ ڈالا اور اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج ہر گلی ٹوٹی ہوئی ہے، آج ہر سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، سب جگہ سے گندے پانی کے گٹریں بہ رہی ہے۔ جو ہم سے گٹر بنانے کا وعدہ کرتا ہے ہم اس کو ووٹ دیں۔ ہمارے پاکستان کے ہر پاکستانی کے دل میں ہونا چاہیے، انہیں لیڈرشپ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے ٹرین کی ٹکٹ پہ اضافہ ہوا تھا، وہاں کے لوگوں نے وہاں سارے ٹرینوں کا پہیہ جام کر دیا تھا، کوئی سیاسی جماعت درمیان میں نہیں تھی۔ ہم میں وہ چیز تقریباً ختم ہو گئی۔ آج ہم تمام لوگ یقیناً کسی نہ کسی جماعت سے جڑے ہوں گے اور آج بھی ہم اپنے اس نعرے کو چھوڑنے کو تیار نہیں کہ تیرا چور مرد آباد اور میرا چور زندہ باد، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو جب تک ہم اس نعرے کو نہیں چھوڑیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکمران جو ہیں وہ ہمیں اتحاد ایک جگہ پہ جمع ہونے کا موقع دیں گے۔ لہذا سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ابتدا کراچی سے ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے ملک کا تجارتی ہب ہے۔ اگر یہ کراچی بچا تو ملک بچے گا، اگر کراچی چلے گا تو ملک چلے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ کراچی کو کوئی گزر پہنچی تو ملک کی بقا خطرے میں آ جائے گی۔ میں یہاں پر جناب نصرت مرزا صاحب کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں جو اس وقت یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے ان تمام معاملات اور مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے شہری رابطہ کونسل کے نام سے ایک پلیٹ فارم تشکیل کیا ہے، اور وہ پلیٹ فارم تمام لوگوں کے لیے کھلا ہے۔
کہ اس کے اندر شامل ہوں، اور بہت جلد، بلکہ یہ بقرعید آ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بقرعید کے فوراً بعد ہم بہت جلد جو ہے اس سلسلے میں ایک تاجر کنونشن جو پورے صوبائی سطح پر ہوگا بلانا چاہ رہے ہیں، اور جو مسائل ابتدا میں جو کراچی شہر کو اور صوبہ سندھ کو درپیش ہے وہ اس کا حل کے لیے، کیونکہ اس وقت ہمارے تمام جو سرکاری ادارے ہیں وہ بالکل تباہ و برباد ہو چکے ہیں، کوئی ایسا محکمہ نہیں۔ کراچی کے تاجروں کی طرف سے آج روزانہ کی بنیاد پر یا ہفتہ وار بنیاد پر حکومت کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کیے جانے کے خلاف تاجروں میں شدید تحفظات پایا جاتا ہے، اور انہوں نے آج اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا تھا، اور حکومت کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ چونکہ جو ہدف مقرر کیے گئے تھے سالانہ ٹیکسز وصولی کے وہ پورے نہیں ہو سکے، لہذا حکومت جو ہے مجبور ہو گئی ہے کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کی لیوی میں اضافہ کر کے اس کی وصولی کرے۔ تاہم یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومت اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں ناکام ہوئی یا حکومت کا ایک ادارہ اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں ناکام ہوا تو کیا یہ عوام کا جرم بن گیا؟ آخر ایف بی آر کا ادارہ کس مرض کی دوا ہے